ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وكريمنا وشفيعنا وسندنا ومولانا محمدا صلى الله تعالى عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ليبلوكم أيكم أحسن عملا. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أو كما قال عليه الصلاة والسلام: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. سامعین اکرام، اس سے پہلے کہ بات کیا جائے کہ سب سے پہلے حاضہ مسجد امام کو اور حاضہ مسجد کمیٹی کو اور حاضہ مسجد مصلیان کو میری طرف سے سلام. اللہ تبارک تعالیٰ کا بہت بڑا فضل ہوا، کرم ہوا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے میری اور آپ کی بندہ نوازی فرمایا اور مجھے اور آپ کو اپنی چوکھٹ پہ بلایا. اللہ تبارک تعالیٰ کا بلانے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ ہمیں یاد کرتا ہے، ہمیں چاہتا ہے، اور اللہ تبارک تعالیٰ ہم سے منانا چاہتا ہے کہ بندے مانگ لے کیا کیا مانگنا چاہتا ہے. جب تک میں دینے کے لیے تیار ہوں، جب تک تیری مانگ ختم نہیں ہوتی میں دینے کے لیے تیار ہوں. اللہ تو ہر آن میں ہر لمحے میں بندوں سے محبت کرتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے کہ بندے تو بھی مجھ سے محبت کرنے والا بن جا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اللہ تعالیٰ فرماتے کہ بندے تو مجھ سے محبت کرنے والا بن جا، میں بھی تجھ سے محبت کرنے والا بن جاؤں گا. اللہ تو ہر آن میں ہر لمحے میں 18,000 مخلوقات سے محبت کرتا ہے. تبھی تو اللہ تبارک تعالیٰ نے کائنات عالم کے اندر 18,000 مخلوقات کو بنایا. اس کے اندر کیا کیا نہیں بنایا، اور جاندار چیزوں کو بنایا، بے جان کو بھی بنایا. یہ اللہ تبارک تعالیٰ کی مخلوقات ہے. 18,000 مخلوقات کو اللہ تبارک تعالیٰ نے اللہ کی نعمت بنا کے بھیجا. اور اللہ تعالیٰ فرماتے کہ میرے بندے میں نے تجھے ایسی نعمت بنا دنیا کے اندر، اب تو اس نعمت کی قدر کرنے والا بن جا. اگر تو اس نعمت کی قدر کرنے والا نہیں بنے گا تو اللہ کی قدر کرنے والا کیسے بنے گا؟ اللہ تو تیری قدر کرنے والا ہے. اللہ تو تجھے قدر کرنے کے لیے دنیا کے اندر بھیجا ہے اور 18,000 مخلوقات کو بنا کے بھیجا ہے. ہر کائنات عالم کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ نے کائنات کو بنایا، زمین کو بنایا، آسمان کو بنایا، سمندر کو بنایا اور ساری کائنات کو بنایا، ذرے ذرے کو بنایا، کیڑوں کو بھی بنایا. اور ہر لمحے میں ہر آن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے میرے بندے میں نے 18,000 مخلوقات کے اندر اگر میں تجھے بنایا تو اشرف المخلوقات بنایا اور سمجھ بوجھ کا مادہ دیا، اور لیکن ماں کے پیٹ سے تجھے پیدا کیا تو میں قابل تعریف نہیں بنایا، عالم دین نہیں بنایا، کوئی مفتی نہیں بنایا، کوئی حافظ نہیں بنایا، کوئی قاری نہیں بنایا، بلکہ میں نے تو تجھے جاہل بنایا. اس لیے اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر فرماتے ہیں اِنَّ حَمَلَهُ الْإِنسَانَ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا. اے انسان تو ظالم بھی ہے اور جاہل بھی ہے. ظالم ہے تو اتنا ظالم ہے، سب سے بڑا ظالم ہے تو انسان ہے. اللہ تعالیٰ کائنات عالم کی مخلوقات 18,000 مخلوقات کی طرف اشارہ نہیں کیا. اللہ تو نباتات کو بھی بنایا، جمادات کو بھی بنایا، حیوانات کو بنایا، سارے کل 18,000 مخلوقات کو بنایا. لیکن اللہ نے انسان کی طرف اشارہ دے کے فرمایا اِنَّ حَمَلَهُ الْإِنسَانَ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا. انسان تو ظالم بھی ہے، انسان تو جاہل بھی ہے. جاہل بھی تو اتنا جاہل ہے، سب سے بڑا جاہل ہے دنیا کے اندر. اگر جاہل ہے تو سب سے بڑا جاہل ہے. میں نے تجھے تیری ماں کے پیٹ سے عالم بنا کے نہیں پیدا کیا، بلکہ میں نے تو تجھے تیری ماں کے پیٹ سے جاہل بنا کے پیدا کیا. میں کوئی عالم نہیں بنایا، نہ تجھے علم دے کے پیدا کیا. تو ماں کے پیٹ میں پل رہا تھا، میں نے تو تجھے روٹی روزی پہنچایا، غذا پہنچایا، ہر تکلیف سے بچایا، اور میں نے تجھے تیری ماں کے پیٹ سے صحیح سلامت نکالا. اور اس لیے نکالا کہ میں تو مجھے پہچاننے والا بن جائے، تو مجھے جاننے والا بن جائے، مجھے راضی کرنے والا بن جائے. اللہ کو راضی کرنا یہ کامیابی ہے، اللہ کا ناراض ہونا یہ ناکامیابی ہے. تو اللہ تبارک تعالیٰ نے 18,000 مخلوقات کو بنایا. بنانے کے بعد انسان کو بنایا تو اللہ فرماتے اِنَّ حَمَلَهُ الْإِنسَانَ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا. اے انسان میں تجھے عالم ہرگز نہیں بنایا،
تجھے میں اور علم دے کے نہیں پیدا کیا؟ اگر میں نے علم دیا اور علم دے کے پیدا کیا تو میں دیکھتے کیا ہے کہ ایک مرغی کا بچہ، جو ایک مرغی انڈے میں جو بچہ رہتا ہے 21 دن تک انڈے میں رہنے کے بعد جب باہر نکلتا ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ اس کو عالم بنا کے پیدا کیا۔ جب باہر جاتا ہے تو دیکھتا ہے، چلنے پھرنے کی عادت اس کے اندر ہو جاتی ہے اور دیکھنے کی پہچاننے کی صلاحیت اس کے اندر ہو جاتی ہے۔ جب بلی کو دیکھتا ہے تو فوراً حیران ہو جاتا ہے، اس کو ڈر ہوتا ہے کہ بلی مجھے کھا جائے گی، لہذا فوراً بھاگ کے اپنی مرغی اپنی ماں کے پاس دوڑا دوڑا چلے جاتا ہے، کیونکہ اللہ نے اس کو عالم بنایا اور اس کے انڈے کے اندر علم دے کے پیدا کیا۔ انڈے سے باہر نکل گیا تو عالم بن کے پیدا ہوا۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے چمٹی کو بنایا، چمٹی کو ایسا بنایا کہ چمٹی 1 سینٹی میٹر سے زیادہ نہیں دیکھ سکتی، 1 سینٹی میٹر سے زیادہ نہیں دیکھ سکتی، 1 سینٹی میٹر کے آگے اندھی بن جاتی ہے، بلکہ چمٹی کو وہ بھی نعمت دیا، وہ آنکھیں دیا کہ صرف 1 ہی سینٹی میٹر دیکھ سکتی ہے، اس کے بعد بچنے کا مادہ نہیں دیا۔ اور اللہ تبارک تعالیٰ نے صلاحیت دیا، مادہ دیا، تو اللہ تبارک تعالیٰ نے دیمک کو کیا بنایا؟ دیمک کو اندھی بنایا، دیمک دیکھ نہیں سکتی، اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کو پیدا کیا تو اندھا بنایا۔ 18,000 مخلوقات میں اللہ نے ہر ایک مخلوقات کو ایک نعمت بنا کے بھیجا کہ دیمک دیکھ نہیں سکتی، اگر چمٹی دیکھتی ہے تو صرف 1 سینٹی میٹر دیکھتی ہے۔ دیکھو اللہ کی کیسی قدرت ہے، اللہ کی کیسی نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے اشرف المخلوقات بنایا، اے میرے بندے میں تجھے کیسے بنایا؟ اِنَّ حَمَلَهُ الْإِنسَانَ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا، ماں کے پیٹ میں جاہل بھی تھا اور تو جاہل بھی تھا اور کیا تھا؟ لا علم بھی تھا، علم نہیں تھا تیرے پاس، ظالم بھی تھا۔ جب آتا ہے دنیا کے اندر بڑا ہوتا ہے تو اپنے نفس سے ظلم کرتا ہے اور جہالت پہ اتر آتا ہے۔ اتنی جہالت بھری ہوئی ہے تو انسان کے اندر ہوئی ہے، انسان کے اندر بھری ہوئی ہے، اور انسان جہالت کرتا ہے تو انسان ہی کرتا ہے، مخلوق دوسری نہیں کرتی۔ جانور کبھی جہالت نہیں کرتا، جانور جو اللہ کی فرما برداری کرتا ہے، اللہ کا حکم ہے، اللہ کے حکم پہ چلتا ہے۔ نباتات بھی اللہ کے محتاج ہے، نباتات یعنی درختیں بھی اللہ کے محتاج ہے، ہر درخت کا پتا بھی اللہ کا سربا سجود ہوتا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ کی بتائی ہوئی اس نعمتوں کا شکر ادا کرتا ہے۔ لیکن ایک ہی مخلوق ہے، ایک ہی نعمت ہے، اللہ تبارک تعالیٰ نے نعمت بنایا تو انسان کو بنایا، پھر بھی انسان اللہ کا ناشکرہ ہے، ناقدرہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں؟ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، اے انسان میں نے تجھے بنایا اور میں نے تجھے پیدا کیا اس لیے کہ ایک علم کو قابل ترین بنا لے، عمل کو خوبصورت بنا لے، عمل کو خوبصورت بنانے والا بن جائے، کیونکہ دنیا امتحان کے لیے دیا ہے۔ یہ دنیا تیری کامیابی نہیں ہے، دنیا ایک دن ختم ہو جائے گی، فنا برباد ہو جائیں گے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ساری کائنات کو لپیٹ دے گا، ساری کائنات کو بکھیر دے گا، آسمان کو گرا دے گا۔ اذا الشمس کورت، اللہ تبارک تعالیٰ سورج کو بھی موت